اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 84 سے 92 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل من الارض ومن فیہا، کل آپ ان سے پوچھئے، لمن الارض یہ زمین کس کی ہے، کس کے لیے ہے یہ زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یعنی اس زمین کا اور اس زمین کے اندر جو خزانے ہیں ان کا مالک کون ہے، بتاؤ تو صحیح اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو یہ عن قریب کہیں گے کہ اللہ ہی کے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ کل افلا تذکرون، تو آپ فرمائیے ان کو، تو کیا تم غور نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے تو پھر اس کی ذات کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کل من رب السماوات السبع، آپ فرمائیے کہ کون رب ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے۔ کل افلا تتقون، تو آپ فرمائیے تو کیا تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں، اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ جب تمہیں اس چیز کا علم بھی ہے کہ یہ 7 آسمان، یہ زمین، یہ عرش عظیم، ان سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تم لوگ اللہ کو اس دنیا و مافیہ کا خالق بھی مانتے ہو اور اسے عرش و فرش کا مالک بھی تسلیم کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک بھی بناتے ہو۔ کیا تمہیں یہ جسارت کرتے ہوئے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کل من بیدہ ملکوت کل شیء، کل آپ فرمائیے من بیدہ، کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور جو پناہ دیتا ہے، وَلَا يَجِيرُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو بتاؤ۔ یعنی پھر سوال کر کے سمجھایا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے ذرا دیکھو تو صحیح ہر چیز کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کی ہے ہر چیز پر، اور وہ ذات کون ہے جو سب کو پناہ دیتی ہے، لیکن اگر وہ کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ پھر آگے فرمایا سیقولون للہ، تو یہ عن قریب کہیں گے کہ اللہ ہے، کہ یہ شان تو اللہ ہی کی ہے۔ کل، تو آپ فرما دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ یہ کون سا جادو اور فریب ہے جس کے اثر سے تم یہ سب کچھ تسلیم کر کے پھر شرک پر آمادہ ہو جاتے ہو؟ یعنی یہ ساری باتیں تم تسلیم بھی کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہو۔ بل آتینہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے، حق آ گیا ان کے پاس، اس رسول کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں حق آ چکا ان کے پاس۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یعنی حق کو یہ پہچان بھی چکے ہیں، حق کو دیکھ بھی چکے ہیں، حق ان کے پاس پہنچ چکا ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، حق پر ایمان نہیں لاتے، حق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، مَتَّخَذَ اللَّهُ، اللہ نے نہیں بنایا، من ولدٍ، کوئی اولاد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ،
اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، یعنی اللہ نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود اس کی بادشاہت میں شریک ہے۔ اذن اگر ایسا ہوتا لذہب کل الہ بما خلق، لذہب تو لے جاتا کل الہ ہر معبود بما خلق اپنی مخلوق کو، یعنی اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے، ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا۔ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا تھا، یعنی ہر طاقتور معبود اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، ان کی آپس میں جنگ ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس شریکوں سے، اللہ ایسے شرک سے پاک ہے، عما یصفون جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان کے بیان کردہ باتوں سے، ان کے بیان کردہ شرک سے، ان کے عقیدوں سے اللہ پاک ہے، اللہ مبرہ ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بہت عرفہ اور اعلیٰ و منزہ ہے۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، فتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ایک تو ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، ہر غیب کو اور ہر حاضر کو جاننے والا ہے، عالم ہے ہر چیز کا، اور اللہ کی ذات بابرکات اور اس کی صفات اس سے بہت بلند و بالا ہیں جو چیزیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔